الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وبعد۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 24واں مقالہ ہے۔ اس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اتہام بر احادیث خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقالے میں ہم تقریباً 59 ایسے مقامات بیان کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کے زعماء کے بیانات میں، جن میں انہوں نے سبھی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی حدیث اور جامعین سنت پہ اتہام لگایا ہے، یعنی جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ بات حدیث میں نہیں اور کہہ دیا کہ حدیث میں۔ یاد رکھیں، تمہید کے طور پہ ہم عرض کرتے ہیں کہ لوگ اگر آپس میں جھوٹ بولیں تو یہ بھی انسانوں کے ہاں ایک قبیح فعل ہے۔ انسان مسلمان ہیں، کافر ہیں، دنیا کے تمام انسان کذب کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والکذب، لوگو جھوٹ سے بچنا، یہ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی بہت ڈرایا ہے بندے کو۔ ایک جگہ فرمایا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پھر فرمایا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی بچو۔ یعنی شرک اور جھوٹ کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا، دونوں کی نجاست کو۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں برادران عزیز کہ جھوٹ انسانوں کے مابین مذموم ہے، مگر وہ جھوٹ کس قدر مذموم ہوگا جو اللہ کی ذات پر باندھا بجائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور کہا کہ مجھے وحی ہوئی، حالانکہ اس کی طرف کوئی شے وحی نہیں کی گئی۔ تو اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولنا یہ سب سے زیادہ وعید اور سخت سزا کا سزاوار ہوتا ہے وہ آدمی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو کائنات ہستی میں، انسانوں میں، مخلوقات میں سب سے افضل اور قائلین میں، بندوں میں سب سے اصدق، جیسے اللہ مطلقاً اصدق القائلین ہیں، مخلوق میں جناب محمد رسول اللہ اشرف المرسلین، سید الانبیاء اور اصدق القائلین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ان کے دشمن آپ کے پر ایمان لانے والوں سے پہلے گواہی دے چکے تھے۔ تو اب ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اتہام لگائے، تہمت لگائے جھوٹی، یا اپنی بات کی نسبت حضور کی طرف کر دے،
تو یہ جھوٹ کی برائی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس جھوٹ کے کہ جو حضور پہ جھوٹ بولا جائے، فرمایا من کذب علی متعمدن، جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا، یعنی میں نے ایک بات نہیں کہی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری حدیث میں کوئی بات نہیں، اور کوئی آدمی کہے کہ حدیث رسول میں یوں آیا ہے یا حدیثی کتابوں میں یوں آیا ہے، تو یہ سب کا سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ شخص اپنا ٹھکانہ خود ہی جہنم بنا رہا ہے۔ اسی لیے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب حضور کی بات کو نقل کرنے میں امین، صادق اور سچے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اس مقالہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ جھوٹ جو اس نے اور اس کے زعماء نے، اس کے خلفاء نے آگے سے اور اس کے نائبین نے جناب رسول اللہ کی حدیث پہ باندھے ہیں، ان کو بیان کریں گے، مگر مناسب ہوگا کہ ہم اس تفصیل کو شروع کرنے سے پہلے خود مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹوں کے بارے میں ان کی خود کیا رائے ہے، وہ کیا لکھتے ہیں جھوٹوں کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں ازالۃ الاوہام میں صفحہ 572/2، جھوٹے پر اگر 1000 لعنت نہیں تو 500 ہی صحیح۔ پھر نور الحق میں کہتے ہیں جھوٹ اور تلبیس کی راہ کو چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جھوٹے پر بغیر تعیین کسی فریق کے لعنت کرنا کسی مذہب میں ناجائز نہیں، یعنی لعنت کرنا جھوٹے پہ یہ کوئی ناجائز امر نہیں، یعنی شرعاً جائز ہے، نہ ہم میں، نہ عیسائیوں میں، نہ یہودیوں میں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ تینوں مذاہب آسمانی جو ہیں ان میں جھوٹوں پہ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں بھی ہے، تورات و انجیل میں بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر انجام آتم میں مرزا صاحب یوں رقم تراز ہیں، جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا کام ہے۔ بہرحال جھوٹ کے بارے میں ان کے یہ اور اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں۔ اب مرزا صاحب کا کیا طریقہ واردات ہے اور ان کی کیا معروف عادت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، تو ان کے 3 معروف اسلوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا اسلوب یہ ہے کہ کسی بھی اپنی باطل فکر جو انہوں نے خود بنائی ہو، یعنی اپنی باطل سوچ، باطل نظریہ اور باطل فکر کی تائید میں ویسے ہی کہہ دینا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یعنی اس اپنی فکر کو تائید کے لیے جناب رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ پھر دوسرا ان کا اسلوب یہ ہے کہ اپنی رائے کے خلاف اگر صحیح حدیث بھی ہے تو اس کے اندر کیڑے نکالنا اور اس قول کو رد کر دینا۔ پہلا اسلوب کیا؟ اپنی باطل فکر کی تائید کے لیے اسے جناب رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ دوسری بات کیا بتائی ہم نے کہ اپنی رائے کے خلاف اگر ایک صحیح ثابت مرفوع حدیث بھی وارد ہے تو اسے رد کر دینا۔ اور تیسرا ان کا اسلوب یہ ہے کہ اپنی تائید کے لیے خود ہی ایک قول وضع کر کے پھر اسے احادیث نبویہ کی طرف منسوب کر دینا۔ تو یہ تمہید میں ہم نے جو 3 باتیں ذکر کی ہیں ان کی ہم مثالیں بیان کریں گے۔ یاد رکھیں
پہلا اسلوب کیا ہے مرزا صاحب کا کہ وہ اپنی باطل نظریے کو حدیث رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور دوسرا کیا بتایا ہم نے کہ اپنی رائے جو ہے اس کے خلاف اگر صحیح حدیث بھی ہے تو اسے رد کر دیں گے، اور تیسرا اسلوب کیا بتایا کہ اپنی باطل فکر کی تائید کے لیے خود احادیث کو وضع کرنا۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی آج اسی تمہید پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ان تمام تینوں اسالیب کی تفصیل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔